آئیے بھی وقت ہے کہ ہم کلام مقدس کی طرف رجوع ہوں۔ کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے، نصیحت اور اصلاح کے لیے، مقدس مرکز کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا چوتھا باب، اس کی 26ویں آیت سے لے کر 29ویں آیت تک کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ مقدس مرکز کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا چوتھا باب، اس کی 29ویں آیت سے کچھ یوں مرقوم ہے، 26ویں آیت سے 29ویں آیت تک کچھ یوں مرقوم ہے۔ اور اس نے کہا، خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے، اور وہ بیج اس طرح آگے اگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پہلے پتی، پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ پھر فور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا۔ خدا اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کا لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے بس جلالی اور اپنی مدح کی سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ زندگی اور زندگی کی تمام لوازمات کے لیے، برکتوں و بخششوں کے لیے خداوند خصوصی طور پر اے خداوند ان لوگوں کے لیے دعا گو ہوں جو اے خداوند ہماری عبادات کا حصہ ہیں، جو اے خداوند تیری کلیسیا کا حصہ ہیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، اے خداوند مشکلات میں گھرے ہیں، اے خداوند جسمانی کمزوریاں ہیں، ان کو اے خداوند اٹھا کھڑا کر، بحال کر، صحت یابی بخش دے، تاکہ خداوند وہ تیرے جلال کے لیے اے خداوند تیرے لوگوں میں شریک ہوں، اور اے خداوند اس برکت کو جو تو نے اے خداوند ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے رکھی ہے اسے بانٹ سکے۔ سارے ہفتے کے خداوند صحت تندرستی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کی اس خدمت کو جو تو نے اے خداوند سونپا، بخش دے خداوند کہ تیری قدرت اور تیرے فضل سے اے خداوند انجام دے سکوں۔ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے، کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو، میرا رجحان جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے، اور اے خداوند تو ہم سے ہم کلام ہو۔ اے خداوند زندگی کی ایسے اونچ نیچ عروج و زوال کو اے خداوند ہمارے اوپر عیا کر، تاکہ اے خداوند ہم اس دنیا کے اندر جو زندگی گزارتے ہیں وہ تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ٹھہرے۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ آج ہم جس بات پر غور کر رہے ہیں، بڑی نازک اور بڑی خاص بات پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ آج کا یہ کلام کا حصہ جو ہے اس کے اندر جو خداوند نے ہمارے لیے اسباق رکھے ہیں ان تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ مہینے کے اندر ہم اسی ٹاپک کو جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں، اسی کے اوپر سیکھ رہے ہیں، بادشاہی۔ اور آج خداوند یسوع مسیح جس تمثیل کو ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، وہ تمثیل جو ہے وہ بہت ہی نازک اور میں سمجھتا ہوں کہ انوکھی ہے، دوسری تماثیل سے ہٹ کے ہے، اور کبھی کبھی تو یہ حقیقت سے بھی ہٹ کر ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم
اس تمثیل کے اندر داخل ہوں گے تو ہمیں نہایت محتاط قدم اٹھانے ہیں، بڑے غور سے ہمیں اس کے اندر چلنا ہے۔ اور جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، مضمون ہے، آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کلام مقدس میں سے کہ کیا جو افعال، کام انسان سے سرزد ہوتے ہیں اور انسان کا کردار جنم لیتا ہے، کیا وہ افعال انسان اپنے اختیار سے انجام دیتا ہے؟ کیا وہ افعال جو کام وہ کرتا ہے وہ اس کے اپنے اختیار سے رونما ہوتے ہیں؟ کیا ان کاموں کے اوپر اس کو کوئی اختیار ہے کہ وہ ان کو انجام دے سکے؟ ہم ہمیشہ اپنے افعال کو، اپنے کاموں کو، نیک ہو یا بد ہو، انہیں اپنی ملکیت اور کردار کی بنیاد سمجھتے ہیں۔ لیکن کیا وہ افعال، وہ کام ہمارے اختیار اور مرضی سے انجام پاتے ہیں؟ خدا ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے، ابلیس ہمارے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اگر ہم خدا کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ابلیس ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو خدا ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ لیکن افعال ہم خود انجام دیتے ہیں، کام ہم خود انجام دیتے ہیں۔ خدا اور ابلیس، شیطان، وہ ہمارے اندر ان جذبات اور احساسات کو استعمال کرتا ہے۔ صرف جذبات اور احساسات جو ہیں وہ ہماری ملکیت ہیں، افعال ہماری ملکیت نہیں ہے۔ نہ اچھائی کے افعال، نیکی کے افعال ہماری ملکیت ہے، نہ برائی کے اور گناہ کے افعال جو ہیں وہ ہماری ملکیت ہے۔ ہماری ملکیت کیا ہے؟ جذبات اور احساسات۔ آپ عام زندگی کے اندر ایک دلیل کو سنیں، ہم جس کے ساتھ احساساتی اور جذباتی طور پر وابستہ ہوتے ہیں اس کے لیے ہم زندگی میں کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ہم احساساتی اور جذباتی طور پر منسلک نہیں ہوتے، ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں۔ لیکن جن کے ساتھ ہم احساساتی اور جذباتی طور پر وابستہ ہوتے ہیں ان کے لیے ہم دنیا کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اپنے رشتوں میں دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ اپنی زندگی کے ہر اس پہلو میں دیکھ سکتے ہیں جو پہلو آپ اس دنیا میں جیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک پہلو اسرائیل کے اوپر اس وقت آیا جب اسرائیل جو ہے وہ شیطان کے چنگل میں چلی گئی، خدا کو نظر انداز کرنے لگے، خدا کو چھوڑ دیا، خدا ان کے مخالف ہو گیا اور خدا ان کو کہتا ہے میں تمہیں اس بات کی سزا دوں گا۔ جب وہ پکڑے نہیں جائیں گے، جب وہ اس حدود میں نہیں آئیں گے جس حدود میں تکلیف ان کو پہنچے، تو خدا ان کو کیسے سزا دے گا؟ خدا اپنی حدود خود تیار کرتا ہے، خدا اپنے مجرم کو خود سزا دیتا ہے۔
وہ اس کو اس سزا کے دائرے میں خود لے کے آتا ہے۔ اس لیے اس نے خروج کی کتاب کے 20ویں باب میں اس نے کہا میں مجرم کو سزا دوں گا، جو میرا نام بے فائدہ لیتا ہے میں اس کو سزا دوں گا۔ اور پھر وہ پرانے عہد نامے میں کسی جگہ پر کہتے ہیں ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر کا بخشنے والا، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہیں کروں گا۔ وہ بابل کو لاتا ہے اور بابل کے لوگوں کی کشتیوں کی ایسی ایسی صفات جو ہے وہ بتاتا ہے کہ اسرائیل کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے کیسی ان کی صفات ہیں۔ حبقوق کی کتاب میں حبقوق خداوند کو کہتا ہے خداوند جب تو اتنی بڑی سزا لے کے آ رہا ہے تو ازل سے ہے اور ہم تجھے پوجتے ہیں، ہم تجھے چاہتے ہیں، ہم تیرے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے میرا ایمان ہے کہ ہم نہیں مریں گے۔ تو اسرائیل کو اتنی بڑی سزا نہیں دے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم زندگی کے اندر اپنے جذبات اور احساسات کو بیچ دیتے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بیچ دیتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے وہ ہماری اس بکی ہوئی نسل کو سزا دیتا ہے۔ پھر خدا ہمارے ان جذبات اور احساسات کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ سزا دیتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں۔ حبقوق پہلا باب اس کی 12ویں ہے۔ اے خداوند میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے خداوند تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان تو نے ان کو تعذیب کے لیے مقرر کیا ہے۔ خدا نے ان دشمنوں کو اسرائیل کی سزا کے لیے استعمال کیا، لیکن حبقوق خدا کے دل کی بات کو جانتے ہوئے کہتا ہے کہ خداوند تو ہماری عدالت کے ساتھ ساتھ ان کی عدالت بھی کر رہا ہے تاکہ بنی اسرائیل زندہ رہے اور اس کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان کرداروں سے تربیت حاصل کریں۔ اور کیسے تھے یہ کردار؟ خداوند ان کا کیسا تعارف کروا رہا ہے، کس طرح کے صفاک لوگ ہیں، کس طرح کے بے رحم لوگ ہیں، کس طرح کے جو ہیں وہ رحم اور پیار سے ایسے خالی لوگ ہیں کہ خداوند ان کا تعارف جو ہے وہ بڑے بھیانک انداز میں کرواتے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں حبقوق کی کتاب، اس کا پہلا باب، اس کی 6 آیت سے 9 آیت تک۔ کیونکہ دیکھو میں کشتیوں کو چڑھا لاؤں گا، وہ ترش رو اور تند مزاج قوم ہیں، وہ وسط زمین